کہف کی تفسیر چل رہی ہے۔ آج کی جو آیات پڑھی گئی ہیں، آیت نمبر 47، 48 اور 49، یہاں پر سورۃ کہف کے 6 رکوع مکمل ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد آگے 7ویں رکوع میں اگلا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ بنیادی طور پر سورۃ کہف میں 5 بڑے واقعات بیان ہوئے ہیں۔ درمیانی واقعہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے درمیان جو واقعہ ہوا اس کو بیان کیا ہے، اور اس سے پہلے 6 رکوع کے اندر 2 واقعے بیان ہوئے ہیں، اور پھر یہ درمیان میں ایک حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے، پھر اس کے بعد آگے 2 اور رکوع بیان ہوئے ہیں۔ پہلے جو 2 واقعے ہیں اس کا تعلق عوام الناس کے ساتھ ہے۔ کیا مطلب؟ ایک اصحاب کہف کا واقعہ ہے، وہ بھی عام لوگ تھے، ایمان والے تھے، اور دوسرا 2 دوستوں کا، 2 ساتھیوں کا واقعہ ہے کہ جو 2 باغات والے تھے، ان کا واقعہ بیان ہو، وہ بھی عام لوگ تھے۔ درمیان میں نصیحت آموز واقعہ جو اصل جس سبق جو بیان کرنا مقصد ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ پھر اس کے بعد اگلے رکوعات میں 2 اور واقعات ہیں، ان میں سے ایک واقعہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا ہے، اور آخری واقعہ سکندر ذوالقرنین بادشاہ کا واقعہ ہے، تو اس کو بیان کیا گیا ہے۔ آج کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ کیا ہے کہ قیامت کے دن کیا احوال ہوں گے، قیامت کے دن کیا احوال ہوں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ اس دن پہاڑ جو ہے وہ ہٹا دیے جائیں گے۔ اب یہاں پر جو جملہ استعمال ہوا ہے دوسری جگہ بھی پہاڑوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ قرآن پاک میں ہی دوسری آیات میں پہاڑوں کا تذکرہ یوں ہے کہ پہاڑ جو ہے وہ روئی کے گالے کی طرح اڑ رہے ہوں گے، اور یہاں یہ ہٹا دیے جائیں گے۔ کیا مطلب؟ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے، اور ان کو تو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھو گے پہاڑوں کو۔ اور زمین جو ہے آج جو ہے درمیان میں رکاوٹیں آتی ہیں مختلف، لیکن قیامت کے دن زمین چٹیل میدان ہوگی، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، دور دور تک نظر آئے گی، زمین ہی زمین نظر آ رہی ہوگی۔ تو ان احوال کو بیان فرمایا ہے۔ اب وہ چٹیل میدان جو ہے اس کے اندر تمام انسانوں کو جمع کیا جائے گا، اور ان کے ساتھ جو معاملہ ہوگا، کس کے لیے آسانی ہوگی، کس کے لیے مشکل ہوگی، اس کا دار و مدار دنیا کی زندگی پر ہے کہ دنیا کے اندر زندگی ہماری جیسی ہوگی، قیامت کے دن ویسا ہی معاملہ ہوگا۔ اس کو یوں فرمایا کہ زندگی محمود تو موت بھی محمود، قیامت کے دن بھی اچھا اشر ہوگا۔ زندگی مذموم، موت بھی مذموم، تو قیامت کے دن معاملہ بھی مشکل میں پڑ جائے گا۔ جیسے حدیث مبارکہ ہے کما تعیشون تموتون، جیسے زندگی گزارو گے ویسے موت آئے گی، اور جیسی موت آئے گی قیامت کے دن ویسے ہی اٹھائے جاؤ گے۔ قیامت کے دن اسی حال میں اٹھائے جاؤ گے، انہی احوال کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ یہ نہیں ہے کہ موت جیسی بھی آ جائے آخرت میں اچھا ہو جائے گا، نہیں، یا موت جو ہے وہ اچھی ہو جائے آخرت میں برا ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ یہ سب کا تعلق آپس میں جڑا ہوا ہے، زندگی کے اوپر دار و مدار ہے۔ جتنی اچھی زندگی ہوگی اتنی موت اچھی ہوگی، تو آخرت میں انجام بھی اچھا ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس دن جو ہے سب کے سب اپنے حضور، اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے، اور نام اعمال بانٹ دیے جائیں گے۔ کیا فرمایا کہ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، نام اعمال، کتاب کہتے ہیں نام اعمال کو، نام اعمال کو رکھ دیا جائے گا۔ کہاں رکھا جائے گا؟ ابھی جہاں پر محفوظ ہے فرشتوں کے پاس، پھر سب لوگوں کے نام اعمال ان کے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے۔ جیسے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مقابلوں کے آخر میں سارا جو مقابلے ہوتے ہیں اس کو سامنے رکھ دیا جاتا ہے، تاکہ جس کو انعام ملے اس کو بھی پتہ چل جائے کہ اس نے کیا کارکردگی کی ہے، اور جس کو سزا ملے یا جو فیل ہو جائے تو اس کو بھی پتہ ہو کہ اس نے کیا کیا ہے اس پیپر کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ اتنے انصاف پسند ہیں، کوئی چیز بھی چھپا کر نہیں رکھی اور نہ رکھیں گے۔ دنیا کے اندر بھی بتا دیا کہ اگر تم یہ کرو گے تو یہ ملے گا، اور آخرت کے لیے بھی واضح کر دیا کہ دنیا میں زندگی جیسی گزار کر آؤ گے، اعمال لے کر آؤ گے، ویسے ہی آخرت میں ملے گا۔ اور فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی
یہ آخرت کے جو چٹیل میدان ہے اس کے لیے نیکیاں بنانے کے لیے باغات یہ ہیں، دنیا ہے، دنیا کے اعمال ہیں۔ یہاں انسان جو عمل کرتا ہے اس کے مطابق وہاں میدان میں، وہاں جنت کے اندر باغات لگتے ہیں، درخت لگتے ہیں، وہاں پر نہریں جاری ہوتی ہیں، یہاں کے عمل کے مطابق ہوتا ہے۔ تو جتنا عمل ہم کریں گے اتنا ہمیں فائدہ ہوگا۔ ایک مثال سے سمجھیے کہ ایک انسان کہیں نوکری کرتا ہے، BC ڈال کر پیسے جمع کرتا ہے، یا جو ہے باہر ملک چلے جاتے ہیں، پاکستان میں اپنا اسٹیٹس اچھا بنانے کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں۔ اب وہاں پر جو بندہ جتنی محنت کرتا ہے یا اپنے کام کے اندر اپنے کاروبار میں جتنی محنت کرتا ہے اس کا رزلٹ اس کو وہی ملتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہے اور اس کی بلڈنگ بن جائے، اس کا کاروبار، ایسا نہیں ہے۔ تو جتنی محنت بندہ کرتا ہے اتنے مطابق اس کو انعام بھی مل جاتا ہے۔ اب یہاں پر عام طور پر بڑے آرام پسند اور سائش میں رہنے والے لوگ جب باہر ملک میں ان کو دیکھو تو وہاں مزدوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور ایک جو اپنی 2-2 3-3 نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ زیادہ سے زیادہ جمع ہو جائے، اور وہاں جتنا جمع کرتے ہیں یہاں پر آخر اس کا کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو یہاں پر مکان بنانا، گاڑی بنانا، اپنی فیملی کے لیے اچھا جو ہے آسائشی کی چیزیں لینا آسان ہو جاتا ہے۔ اور جو بندہ باہر چلا جائے لیکن محنت نہ کرے، یہاں پر نوکری لگ جائے لیکن کام صحیح نہ کرے، دکان کوئی لگا دے لیکن اس پہ وقت پورا نہ دے، تو کیا اس کو ملتا ہے؟ نہیں ملتا، اس کا کاروبار نہ چلتا ہے۔ اگر چل بھی جائے تو چند دنوں میں اس کی غفلت کی وجہ سے نقصان ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ایک انسان نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، تو اس کا اجر ضائع نہیں ہوتا۔ ہاں اگر ایک بندہ غفلت کے ساتھ کرتا ہے، کیا مطلب؟ نماز بھی پڑھ رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، دنیا کی باتیں مسجد میں کر رہا ہے، گناہ بھی نہیں، نماز کے ساتھ باقی ساری چیزیں ملا رہا ہے، تو یاد رکھیے یہ جو عبادت ہے یہ غفلت والی عبادت ہے۔ یہ بالکل ایسی ہی عبادت ہے جیسے نوکری کرتے ہوئے پورا وقت نہ دینا، نوکری کرتے ہوئے کام پورا نہ کرنا۔ تو جو بندہ نوکری کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، لیکن غفلت کے ساتھ کر رہا ہے، پورا اصول کے مطابق نہیں کر رہا، تو اس کو نفع 100% نہیں ملتا۔ بالکل ایسے ہی نیک اعمال کرنے کے بعد بھی اگر گناہ نہ چھوڑیں اور گناہ بھی ساتھ ساتھ چلتے رہیں تو یہ غفلت والی زندگی ہے۔ نیکیوں کا فائدہ ملے گا لیکن پورا نہیں ملے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ زیادہ غفلت پر جمے رہے تو محروم بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے عقل مند شخص وہ ہے جو آخرت کی تیاری کرے، اور دنیا کے اندر جو اللہ نے وقت ہمیں سمجھ بوجھ والا دے دیا ہے اس کو ہم غنیمت جانیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ فرمایا کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ فرمایا کہ اپنے جو ہے وہ وقت کو، فراغت کو اپنی مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو۔ فرمایا صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ اس طرح فرمایا اپنی خوشحالی کو تنگ دستی سے پہلے غنیمت جانو، اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ کہ اللہ نے یہ زندگی دی ہے تو اس کی ہم قدر کر لیں، اور اس کی قدر یہی ہے کہ اپنے وقت کو ہم صحیح کام میں لگائیں، دین کے سیکھنے سکھانے میں، عبادت میں، بھلائی کے کاموں کے اندر، برائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانے کی فکر کریں۔ جو بندہ ان 5 چیزوں کی قدر کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے مقابل میں آنے والی 5 چیزوں کے اندر اس کو راحت عطا فرما دیں گے۔ جوانی میں اللہ کی عبادت میں لگے گا، گناہ سے اپنے آپ کو بچائے گا، اللہ بڑھاپا پرسکون عطا فرمائیں گے، نیکیوں والا عطا فرمائیں گے۔ فراغت کے وقت کے اندر اللہ سے غافل نہیں ہوگا، اللہ مصروفیت کے وقت کے اندر بھی اس کو قدر کی توفیق عطا فرمائیں گے، اس کو نماز کے لیے اللہ توفیق عطا فرمائیں گے۔ دیکھیے نماز پڑھنا، مسجد میں آنا، قرآن پڑھنا، نیکی کے کام کرنا، یہ ہماری وجہ سے نہیں ہے، ہم میں کوئی خاصیت نہیں ہے، اللہ کی قبولیت کی وجہ سے ہے۔ اللہ توفیق دیتے ہیں تو ہم کرتے ہیں، اور اللہ توفیق تبھی دیتے ہیں جب بندہ کوئی نیکی کا جذبہ دکھاتا ہے، تو اللہ سے کچھ مانگتا ہے تو ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ آپ نے ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائی، ہمیں نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائی۔ تو عقل مند شخص وہ ہے جو قیامت کے دن کی تیاری دنیا میں کر کے جائے۔ یہاں پر ہم جو بوئیں گے قیامت کے دن اسی کا پھل ہمیں ملے گا۔ جیسے دنیا کے اندر یہ بات ممکن نہیں ہے کہ آپ سیب کا پودا لگا لیں اور اس کے اوپر کیکر کے کانٹے نکل آئیں، یہ ممکن نہیں ہے۔
اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ کیکر کا پودا لگا کر اس کے بڑے ہونے پر سیب ملنے کی امید لگا لیں، یہ بھی عقل کے خلاف ہے۔ بالکل ایسے ہی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم دنیا کے اندر مشقت دین کے لیے برداشت کریں اور نیکی کے راستے پر چلیں اور آخرت میں اللہ ہمیں کچھ نہ دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ دو مشقتوں کو ایک جگہ جمع نہیں فرماتے، دو خوشحالیوں کو ایک جگہ جمع نہیں فرماتے۔ کیا مطلب؟ دنیا کے اندر بھی مشقت ہو دین کے لیے اور آخرت میں بھی اس کا بدلہ نہ ملے، یہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں اگر دین کے لیے مشقت برداشت کریں گے تو اللہ آخرت میں راحت ضرور عطا فرمائیں گے۔ اگر دنیا کے اندر ہم دنیا کی راحت میں لگ جائیں گے، حلال حرام کی تمیز نہیں کریں گے، فرما برداری نافرمانی کی فرق نہیں کریں گے، جائز ناجائز کی تمیز نہیں کریں گے، تو یہ بات ممکن نہیں ہے کہ یہاں بھی خوشحال رہیں وہاں بھی خوشحال رہیں۔ جیسے شیطان اور نفس جو ہے بعض دفعہ ہمیں دھوکہ دیتا ہے، کیا دیتا ہے کہ یار اگر میرا کاروبار ہے یا میں مالدار ہوں یا میرا گھر ہے، میری بیوی بچے ہیں، سب صحیح چل رہا ہے، تو اس کا مطلب اللہ مجھ سے خوش ہے۔ بھئی مال کا ہونا خوشی کی علامت نہیں ہے۔ مال کا ہونا خوش بختی تب ہے جب بندہ مال کا حق ادا کر رہا ہو اور اللہ کے آگے جھک رہا ہو۔ لیکن مال کے ہوتے ہوئے نماز میں غفلت ہو رہی ہے، مال کے ہوتے ہوئے اللہ کے راستے میں کم لگ رہا ہے، گناہ میں زیادہ لگ رہا ہے۔ شادی بیاہ ہو رہی ہے تو اس میں رسم و رواج اور گناہ کے کام میں زیادہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے 10-20 روپے نکل رہے ہیں۔ تو آج ہم دیکھ لیں ہماری حالت ایسی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مالدار ہیں، نماز پڑھیں بس کافی ہے۔ نہیں، مالداری کے لیے نماز نہیں ہے، مالدار کے لیے تو مال کا خرچ کرنا اصل آزمائش ہے۔ کہ وہ مال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فضیلت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، آپ کو جو بشارت نماز پر نہیں فرمائی، آپ کو جو ہے قرآن پر نہیں فرمائی، کیا فرمایا کہ جب بھی انہوں نے مال خرچ کیا تو فرمایا اے عثمان تم نے اتنا اللہ کے لیے مال خرچ کیا ہے کہ آج کے بعد اگر تم سے کوئی گناہ بھی ہو گیا تو اللہ تمہیں معاف فرما دیں گے۔ ایک دفعہ یہ فرمایا ہے نا، کس بات پر؟ مال کے خرچ کرنے پر فرمایا ہے۔ تو مال کے خرچ کرنے پر ان کو فضیلت عطا فرمائی، پتہ چلا۔ اور بلال حبشی کو مال کے خرچ کرنے پر فضیلت نہیں بتلائی بلکہ ان کو فاقہ برداشت کرنے پر فضیلت بتلائی۔ تو ہر ایک کی نوعیت الگ الگ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو غریب فقیر کی جو فضیلت ہے وہی مالدار کی بھی ہو، نہیں۔ مالدار کو فضیلت مال کے خرچ کرنے پر ملتی ہے اور غریب کو نماز کے ادا کرنے پر ملتی ہے۔ ہاں، غریب اپنے حیثیت کے حساب سے جو عمل کرتا ہے، اللہ کے یہاں مشقت کرتا ہے، اس کو اللہ کے اجر عطا فرماتے ہیں ڈبل، کئی گنا بڑھا کر۔ مالدار کے لیے چونکہ نماز پڑھنا آسان ہے، مال خرچ کرنا مشکل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز انسان کے پاس بڑھتی ہے اس کا حرص آ جاتا ہے، مال کے حرص لالچ آتی ہے، اور جب لالچ آتی ہے تو مال خرچ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ یہ خیال آتا ہے کہ اگر ہمارے پاس مال ہوتا تو ہم خرچ کرتے، یہ خیال غلط ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں، بعض دفعہ شیطان یہ نفس سمجھاتا ہے کہ اگر ہم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو ہم بھی صحابہ میں شامل ہو جاتے۔ یہ بات سوچ غلط ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں ہم ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ ہماری شمولیت ان کے بجائے کفار کے ساتھ ہو جاتی، مشرکین کے ساتھ ہو جاتی۔ تو اللہ نے جس حال میں، جس زمانے میں، جس حالت میں ہمیں رکھا ہے، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور اس حالت کے مطابق ہی عبادت کریں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ قیامت کے دن پھر حسرت نہیں ہوگی۔ ورنہ جب جو ہے قیامت کے دن کے بارے میں کیا فرمایا؟ جب قبر سے اٹھائے جائیں گے تو اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں کو جدا کر دیا جائے۔ پھر انہی کا تذکرہ فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ۔ اس دن مجرم لوگ حسرت کریں گے، اے کاش کہ یوں ہو جاتا، اے کاش کہ یوں ہو جاتا، اس نام اعمال کو کیا ہو گیا؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، کوئی چھوٹی بڑی بات اس نے چھوڑی نہیں ہے، سب کچھ اس کے اندر موجود ہے۔ اس دن پریشان ہوں گے نام اعمال کو دیکھ کر۔ اور خوش کون ہوگا؟ خوش ہونے والے کون ہیں؟ نیک لوگ ہیں، نیک اعمال کرنے والے ہیں۔ ان کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب جو ہے نیک لوگوں کو ان کا نام اعمال ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ خوش ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ خوش ہوں گے، اور خوش ہو کر لوگوں کو دکھائیں گے دیکھو یہ میرا نام اعمال ہے، میرا نام اعمال ہے، اور میں دنیا میں یہ سمجھتا تھا کہ مجھے اس کے لیے کھڑا کیا جائے گا، اس لیے میں اس دن کی تیاری کرتا تھا۔ تو اپنی خوشی کا اظہار اس طرح کریں گے نیک لوگ، اور جو بد ہوں گے وہ پریشان ہوں گے، اپنے نام عمل کو اسی کو کوس رہے ہوں گے۔ جیسے رزلٹ آنے کے بعد بچہ کیا کرتا ہے؟ رزلٹ کو دیکھ کر بولتا ہے پتہ نہیں پیپر تو صحیح کیا تھا، ٹیچر نے ہی ممتحن نے نمبر کم دے دیے، میں نے تو جواب صحیح دیا تھا مجھے نمبر کم دے دیے، میرے تلفظ صحیح تھے میں نے نمبر کاٹ دیے، میری غلطی تو کوئی آئی نہیں تھی نمبر کٹ گیا۔ اب یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا نمبر کم آنے پر، تو یہ بالکل حسرت ہے، اس کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امتحان کے وقت کے اندر وہ غلطیاں کی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے نمبر کٹے ہوتے ہیں۔ اور بعض مرتبہ ایک چیز اور بھی ہے، انسان اچھی زندگی گزار رہا ہوتا ہے،
لیکن اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش پر یا کوئی تکلیف پر کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور ناراض ہونے کی وجہ سے اللہ خاتمہ اس کا برا کر دیتے ہیں۔ اب زندگی اچھی گزر رہی ہوتی ہے لیکن کوئی ایک اس کی برائی اللہ کو اتنی ناپسند آتی ہے کہ اس کی نیکیاں رد ہو جاتی ہیں اور آخر میں اس کو کلمے کی توفیق ہی نہیں ملتی، اب قیامت کے دن پھنس جاتا ہے۔ تو ایسے لوگ کیا ہوں گے؟ قیامت کے دن کھڑے ہو کر حسرت کریں گے، کاش کہ یوں کر لیتے، یہ نہ کر لیتے، پتہ نہیں کیا ہوا، ہم تو دنیا میں سب کچھ کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، قرآن بھی پڑھتے تھے، پھر بھی یہاں پر ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ اور وہاں پر ایک نوجوان کے بارے میں حدیث مبارکہ میں ایک واقعہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کھڑا کریں گے اپنے سامنے، اس سے سوال کریں گے، نام اعمال اس کا وزن کیا جائے گا، ترازو کے اندر اس کی نیکیاں تولی جائیں گی، یہاں تک کہ نیکیاں اس کی برابر ہو رہی ہوں گی، اچانک کوئی برائی بڑھے گی کہ وہ جھک جائے گا، نیکیاں اوپر آ جائیں گی۔ اب اللہ کی طرف وہ دیکھے گا امید کے ساتھ، اللہ فرمائیں گے اچھا تیری ایک نیکی کی ضرورت ہے، صرف اگر تو ایک نیکی لے آئے تو تیری نیکی کو پلڑا بھاری ہو جائے گا، ہم تیرے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیں گے، جا تجھے اجازت ہے ہماری طرف سے، اپنے رشتہ داروں سے، خاندانوں سے، جس سے تو چاہتا ہے لے کر آ جا۔ اب وہ چلے گا، اپنے گھر والوں کے پاس آئے گا، سب سے پہلے بھائی کے پاس آئے گا، بھائی دنیا میں تو میرے لیے جان دیتا تھا، مال خرچ کرتا تھا، میرا ساتھ دیتا تھا، اور تو جو کہتا تھا میں کرتا تھا، ہم دونوں بھائی تھے دنیا کے اندر، آج جو ہے مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، تو مجھے دے دے۔ وہ کہے گا نہیں بھائی، ابھی پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، ممکن ہے کہ مجھے اسی نیکی کی وجہ سے جنت مل جائے، میری نیکیاں کم پڑ جائیں، تو میں تو نہیں دے رہا۔ اب وہ بیچارہ جو ہے نا مایوس ہوگا، وہاں سے وہ اپنے والد کے پاس جائے گا، جا کر کہے گا آپ میرے والد ہیں، آپ نے میرے لیے کتنا کچھ کیا، اور میں آپ کا بڑھاپے میں سہارا بھی بنا، میں نے اتنا آپ کو مال خرچ کیا، آپ کے اوپر میں نے اتنا کما کر آپ کے آگے رکھ دیا، میں نے گھر بنایا آپ کے نام کر دیا، ساری اپنی احسان جتلائے گا، اور کہے گا آپ بھی مجھ سے اتنی شفقت کرتے تھے کہ کبھی مجھ پر کوئی تکلیف آتی تو آپ آنے نہیں دیتے تھے، آپ فوراً میری تکلیف میں کھڑے ہوتے، بیمار ہوتا مجھے ہاسپٹل لے کر جاتے۔ اے میرے ابا جان، آج صرف اللہ کی طرف سے مجھے اجازت ملی، ایک نیکی کی ضرورت ہے، اگر مجھے ایک نیکی آپ دے دیں تو میرا پلڑا بھاری ہو جائے گا، میں جنت میں چلے جاؤں گا۔ تو اس کے والد اس کو بولیں گے کہ آج تو میں تیرے ساتھ کچھ بھلائی نہیں کر سکتا، بس جتنی مشقت محبت دنیا میں کرنی تھی میں نے تیرے لیے کر لی، آج تو میرا اپنا معاملہ خود کھٹائی کے اندر ہے، آج میں اپنی نیکی تجھے نہیں دے سکتا۔ وہاں سے بھی مایوس ہوگا، بہن کے پاس آئے گا، اے میری بہن تو جو کہتی تھی میں تیرے لیے سامان لا کر دیتا تھا، تیرے لیے پسند کے کپڑے بناتا تھا، تجھے کھانے کھلاتا تھا، تیری ہر خواہش کو میں بڑھ کر پورا کرتا تھا، تو جو چاہتی تھی ویسا میں کرتا تھا، اور میں تجھ سے محبت کرتا تھا، تو بھی مجھ پر نشاور کرتی تھی اپنی محبت کو، میرے کپڑے بھی پریس کرتی، میرے کام بھی کرتی، میرے دکھ درد میں بھی شریک ہوتی، آج جو ہے مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، تو دے دے۔ کہے گی بہن، کہے گی اے بھائی یقیناً تو نے میرے لیے بہت کچھ کیا اور میں نے بھی تیرے لیے کیا، لیکن آج جو ہے میں نیکی تجھے نہیں دے سکتی، کسی اور سے جا کر لے لے۔ اب وہاں سے چلے گا، باپ بیوی کے پاس آئے گا، اور بیوی کے پاس آ کر کہے گا کہ جو ہے تیرے لیے میں نے اپنی جان تک دی، اپنے رشتہ داروں سے میں نے منہ موڑ لیا، میں نے فلاں سے جو ہے نا تیری وجہ سے میں نے لڑائی کر لی، اس کے اوپر جتنے احسان دنیا میں کیونکہ سب اس کو گنوائے گا، میں نے تیرے لیے اتنا کچھ کیا، گھر بنایا، تیرے بچوں کو میں نے اتنی وہ سہولت دی، اتنا کچھ کیا، آج مجھے صرف ایک نیکی کی ضرورت ہے، وہ مجھے دے دے۔ بیوی کہے گی نہیں نہیں، تو نے دنیا میں میرے لیے بہت کچھ کیا، میں نے بھی کیا، لیکن آج میں نیکی تجھے نہیں دے سکتی، اس لیے کہ میرا بھی ابھی نام اعمال تلنے والا ہے، پتہ نہیں میری نیکی کم نہ پڑ جائے۔ تو اس کے پاس سے بھی مایوس و نا امید ہو جائے گا، اپنے بچوں کے پاس آئے گا، بیٹی کے پاس، بیٹے کے پاس، وہاں سے بھی کچھ نہیں ملے گا، آخر کار اس کو امید ہوگی صرف اپنی ماں سے۔ کس سے؟ اپنی ماں سے، اپنی ماں کے پاس آئے گا اور آ کر کہے گا کہ اے امی جان، آپ کے قدموں تلے جنت، میں نے آپ کی اتنی خدمت کی، آپ مجھ سے اتنی محبت کرتی تھی، یہ میرے ساتھ کیا، آپ نے یہ کیا، اور میں نے آپ کے ساتھ ایسا معاملہ کیا، آج جو ہے مجھ پر ایک احسان اور کر دے، میری ہر تکلیف کو آپ نے میرے آرام میں بدل دیا، میری ہر مشقت کو آپ نے آسانی میں بدل دیا دنیا کے اندر، آج میں ایک مشکل میں پڑ گیا، مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، آپ مجھے دے دیں۔ تو اس کی امی کہے گی کہ بیٹا میں نے تیرے لیے کتنا کچھ کیا، لیکن آج آخرت کا دن ہے، نام اعمال تلنے والا ہے، آج میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتی، آج میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اس کو والدہ کی طرف سے جب یہ نا امیدی ہوگی تو اب وہ مایوس ہو جائے گا، اب وہ رو رہا ہوگا، روتے دھوتے اللہ کے آگے حضور پیش ہوگا، اللہ اب مجھے کہیں سے کچھ نہیں مل رہا۔ اللہ فرمائیں گے ہم نے تجھے دنیا میں پیغام نہیں بھیجا تھا،
آج جو تو نیکیاں مانگنے کے لیے گیا تو ہم نے دنیا میں تجھے پیغام دیا کہ تک نہیں دیا تھا؟ یا اللہ کیا پیغام آیا تھا؟ فرمایا کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ہم نے دنیا میں تجھے پیغام بھیجا، تو پڑھتا تھا، سمجھتا نہیں تھا، تو نے ترجمہ کبھی نہیں پڑھا، تو نے کبھی غور نہیں کیا کہ ہم نے قرآن میں تجھے کیا کہا تھا کہ قیامت کے دن ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے کوئی کام نہیں آنے والا۔ اس دن دودھ پیتے بچے کو بھی ماں جو ہے اپنی چھاتی سے جدا کر دے گی، کہے گی ہائے نفسی نفسی، اپنی اس کو فکر ہوگی، تو تیرے کام کوئی کہاں آنے والا تھا؟ ہاں، تو اس دن کی وہ حسرت ہم پر نہ ہو جائے، اس دن افسوس میں کہیں ہم نہ ہو جائیں۔ تو عقل مند شخص وہ ہے جو دنیا کے اندر ہی آخرت کی تیاری کر لے، اس دن یہ نام عمل ہمارے ساتھ نہ ہو، ہم اللہ کی رحمت میں آ جائیں، اللہ کی شفقت والا معاملہ ہم پر ہو جائے۔ یاد رکھیے، جو دنیا کے اندر کمزور ہوتا ہے، جو دنیا کے اندر رحم دل ہوتا ہے، جو دنیا کے اندر دوسروں کے کام آتا ہے، جو دنیا کے اندر کمزور ہوتا ہے، اس کے ساتھ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم تو بڑے گناہگار ہیں، بڑی غلطیاں ہوئی، عمر کے اتنے سال گزر گئے، ٹی وی دیکھا، فلمیں دیکھیں، بد نظریاں کیں، مجزنی ہو گئی، پتہ نہیں کیا کیا ہم سے گناہ ہو گئے، کیسے معاف ہوں گے؟ یاد رکھو، جو انسان توبہ کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبت اس سے ہوتی ہے۔ ہاں، توبہ کرنے والے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ وہ چند نوجوان جو ہے آپس میں بحث کر رہے تھے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کس پر زیادہ ہوتی ہے۔ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، مختلف باتیں ہیں۔ ایک بابا جی گزر رہے تھے، ایک لڑکے نے ان کو بلایا، انکل بات سنیے۔ ہاں بھئی کیا ہو گیا؟ آپ بڑے نیک معلوم ہوتے ہیں، ہمارے اندر ایک آپس میں بحث چل رہی ہے، اس مسئلے کا حل سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ کچھ بتائیے، کچھ فیصلہ کر دیجئے۔ ہاں بیٹا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا کہ بات یہ ہے کہ کون سا ایسا عمل ہے کہ جو بندہ کرتا ہو تو اس پر اللہ کی رحمت زیادہ ہوتی ہو؟ کس بندے پر اللہ کی رحمت زیادہ ہوتی ہے؟ تو بزرگ بابا جی کہنے لگے کہ میں کوئی عالم تو نہیں ہوں، ہاں میں کپڑے بناتا ہوں، کھڈیاں ہیں میرے پاس، کپڑے بنانے کی مشینیں، اس پر کام کی ہے میں نے ساری زندگی۔ وہاں پر میرا ایک تجربہ ہوا ہے، اور وہ یہ ہوا کہ وہاں مختلف دھاگے لگے ہوتے ہیں جو کپڑا بنانے میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ اس میں سے کوئی دھاگا ٹوٹ جاتا، تو مشین میں روک کر اس دھاگے کو گرا لگاتا، اب وہ دھاگا کمزور ہو جاتا ٹوٹنے کی وجہ سے، تو پھر میں اس پر نظر رکھتا کہ دوبارہ نہ ٹوٹ جائے کپڑا بننے تک، تو میں اس پر نظر رکھتا تھا۔ جو باقی صحیح دھاگے تھے ان پر میری نظر نہیں ہوتی تھی۔ تو مجھے تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو بندہ گناہ گار ہو، اللہ سے ٹوٹا ہوا ہو، اور پھر وہ توبہ کر کے اللہ سے جڑ جائے، تو جس طرح اس ٹوٹے ہوئے دھاگے پر میری نظر ہوتی ہے، تو اللہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اللہ کی نظر بھی اس توبہ کرنے والے پر زیادہ ہوتی ہے جو ٹوٹ کر جڑا ہو۔ تو اگر ہم ٹوٹ کر جڑ رہے ہیں تو اللہ کے ہاں بڑے ہم قیمتی لوگ ہیں، اللہ کی رحمت ہم پر زیادہ ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم توبہ کیا کرو، توبہ کرنا بھی عبادت ہے اور اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو عقل مند شخص وہ ہے جو اس پیغام کو سمجھ جائے اور قیامت کے دن کی تیاری کر لے۔ دیکھیے جیسی ہم زندگی گزار رہے ہیں، آخرت میں معاملہ ویسا ہی ہونے والا ہے، ویسا ہی ہونے والا ہے۔ تو عقل مند شخص وہ ہے کہ جو اپنے آخرت کی تیاری میں لگا رہے گا اور اس بات پر نظر رکھے کہ اللہ کس بات سے راضی ہو رہے ہیں، اللہ کی رحمت کس بات کی وجہ سے ہم پر زیادہ نازل ہوگی، کمزور ہونے کی وجہ سے۔ گناہگار ہیں تو نا امید نہ ہو، اللہ سے توبہ کرتے رہے، جب توبہ کریں گے اللہ کی نظر رحمت آئے گی، اللہ کی نظر رحمت آئے گی۔ اور یاد رکھیں زندگی جتنی آسان لگتی ہے موت اتنی آسان نہیں ہے، قیامت کے دن کا کھڑا کیا جانا اتنا آسان نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ان کے پاس ان کے لوگ آئے اور کہنے لگے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، لیکن آپ ہمیں کوئی دلیل تو پیش کریں، کوئی معجزہ تو پیش کریں کہ مرنے کے بعد کھڑا کیا جائے گا، حساب کتاب ہوگا۔ بھئی کیا پیش کروں؟ کہا کہ آپ کسی مرے ہوئے کو، مردے کو زندہ کر کے دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا۔ آپ ایک قبر کے پاس گئے، اس کو جا کر کہا قم باذن اللہ، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حکم سے۔ وہ قبر والا مردہ کھڑا ہو گیا۔ پوچھا کون ہو؟ کہا کہ میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا؟ فرمایا میں وہ ہوں۔ کب سے ہو؟ میں 4000 سال سے جو ہے اس قبر کے اندر ہوں، 4000 سال سے، اتنی پرانی قبر تھی، اس میں سے اٹھے۔ اب شکل جو ہے نوجوانوں والی تھی، کوئی جھریاں نہیں تھی، کوئی بڑھاپا نہیں تھا، لیکن بال اور داڑھی سفید ہوئی بھی تھی۔
کہا کہ تمہاری بال داڑھی سفید ہیں، چہرہ تو نوجوانوں والا ہے۔ تو وہ کہنے لگا، مردہ جو اٹھا تھا، کہنے لگا کہ قبر کی سختی تو بڑی ہے، وہ تو میں جھیل ہی رہا تھا، لیکن جیسے ہی قم باذن اللہ کا حکم ملا تو میں سمجھا کہ قیامت واقع ہو گئی، اور قیامت کے خوف کی وجہ سے میرے بال سفید ہو گئے۔ قیامت کے خوف کی وجہ سے میرے بال آئے تو کوئی ہمیں کہے آپ بہت نیک بزرگ ہو گئے، ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہم بزرگ ہو گئے، حالانکہ بالوں کا سفید ہو جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی زندگی کے اندر آپ کی داڑھی کی چند بال سفید ہوئے۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بال سفید کیوں ہو گئے؟ آپ نے فرمایا کہ سورۃ ہود اور اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ سورۃ ہود کے اندر قیامت کا تذکرہ زیادہ ہے، آخرت کا ذکر زیادہ ہے۔ فرمایا کہ اس تذکرے نے، قیامت اور موت کے تذکرے نے مجھے بوڑھا کر دیا، تو خوف کی وجہ سے یہ بال سفید ہو گئے۔ 4000 سال سے مدفون تھے، بال سفید نہیں تھے، لیکن قم باذن اللہ کا حکم سنا تو خوف کی وجہ سے بال سفید ہو گئے۔ تو اس لیے آج ہمیں بھی اس بات کی فکر کرنی ہے کہ نہ موت اتنی آسان ہے، نہ آخرت کا دن اتنا آسان ہے۔ ہاں اس کے لیے بڑا آسان ہے جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کی تیاری میں لگا رہے، جو تیاری میں لگا رہے گا اور آخرت کی اس کو فکر ہوگی، اس کو اس بات کا ڈر ہوگا کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو اس کی اللہ زندگی آسان فرما دیں گے، اور اس کو موت بھی کلمے پر عطا فرمائیں گے، اور آخرت بھی اس کا اللہ اچھا اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو قرآن کی سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔